جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے، جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا، میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کون سے دیوانے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی، اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی، میرے آقا و مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ میرے آقا و مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے لوگ آگے آئے، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے۔ آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھانی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل اتنے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور تے غلامہ دا، بابا جی کے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے بتایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، اور طاقت رکھنے والوں، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اور یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا و مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے جہاں عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے، فرمایا انا الذی عاہدنی خلیلی وَنَحْنُ بِالصَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللہ اقوم الدہر فی الخجول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے، اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند فکرے تھی، فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہجہاں مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی۔ میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں، میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہوں، پھر بھی وہ سر اٹھا